جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم دعوت دیں گے مکالمے کے لیے تقریر کے لیے کیف انیس کو کہ وہ آئے اور موجودہ حالات میں قرآنی ہدایات اس عنوان پر تقریر پیش کریں۔ طٰہٰ کو اور محمد کو مکالمہ پیش کرنے کے بدل میں ایک صاحب کی طرف سے 100 روپے انعام، راجو بھائی گیرج والوں کی طرف سے دونوں بچوں کو 100 روپے انعام، نوشاد بھائی کی طرف سے دونوں بچوں کو 100 روپے انعام۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ تمام اساتذہ کے لیے نوشاد بھائی کی طرف سے 500 روپے بطور ہدیے کی پیش کیے گئے۔ حسین احمد بھائی کی طرف سے 1000 روپے تمام اساتذہ کو بطور ہدیے کی پیش کیے گئے۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، مہمانان گرامی اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، آج امت مسلمہ اس دور سے گزر رہی ہے وہ آزمائشوں، فتنوں اور پریشانیوں کا دور ہے۔ امت مسلمہ نہ صرف عالمی سطح پر بلکہ ملک کے اندر بھی طرح طرح کے مسائل، دباؤ، ظلم، ناانصافی اور دینی تشددات کا سامنا کر رہی ہے۔ کہیں ہماری شناخت کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، کہیں ہماری عبادات اور شعائر اسلام پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ ہر روز ایک نیا طوفان، ایک نئی سازش، ایک نیا وار ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے حالات میں ایک مسلمان کا ذہن حیرت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ سوال اٹھتے ہیں، کیا کریں، کہاں جائیں، کس کا سہارا لیں؟ اور ان سب سوالوں کا جواب صرف اور صرف ایک ہی کا ملتا ہے اور وہ ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم ہدایت کی شمع جلاتا ہے، قدم بقدم رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ کیا دنیا میں صرف برے اور غلط کا لوگ ہی پریشانیوں سے دو چار نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے نیک بندوں اور حق کے پرستاروں کو بھی زندگی کے مختلف موڑوں پر سخت حالات اور پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ مگر قربان جائے قرآن مجید پر، جس کا نور کبھی ماند نہیں پڑتا، نہ اس کے نظم کی حلاوت کم ہوتی ہے، نہ اس کی تعلیمات انسانیت کی رہنمائی سے عاجز و قاصر ہوتی ہے۔ کیوں نہ ہو جس کی ہدایتیں ہمیشہ تازہ رہتی ہیں، جس کی تاثیر صدیوں کے بعد بھی ویسی ہی باقی رہتی ہے جیسی نزول کے وقت تھی۔ کیوں نہ ہو وہ رب العالمین کے رب سے نازل کی گئی ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں ارشاد ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہاری یادداشت ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ عزیز دوستو، آئیے آج ہم اس قرآن سے 5 ایسی ہدایات پر نظر ڈالتے ہیں جو موجودہ انتشار، مایوسی اور ظلم کے ماحول میں ہمارے لیے چراغ راہ ہیں۔ پہلی ہدایت تقوی، یعنی اللہ کا خوف اور اس کی رضا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے سیدھے سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ آزمائش کے طوفان میں اگر کوئی چیز ہمیں بچا سکتی ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ یہی وہ روحانی ڈھال ہے جو بندے کو گناہ سے، غصے سے، مایوسی سے بچاتی ہے۔ تقویٰ اللہ کی مدد کو کھینچ لاتا ہے، مگر آزمائشوں کے دور میں اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تقویٰ سے اللہ کی نصرت و مدد ملتی ہے، مشکلات آسان ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا تقویٰ کی تاکید کی گئی ہے۔ دوسری ہدایت صبر، یعنی ثبات اور قربانی کی ہمت۔
قرآن کہتا ہے وبشر الصابرین، آدمی کے ذہن بنا لے کہ ہمیں اللہ کو راضی رکھنا ہے اور ہر حال میں اس کے دین پر مضبوطی سے رہنا ہے، اور پھر اس کے لیے خواہشات کی قربانی، مفاد کی قربانی، جان و مال اور کاروبار کا نقصان برداشت کرنا پڑے تو اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ برداشت کرے اور دین پر مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ اور جب ایمان پر حملہ ہو، دینی شعائر کو نشانہ بنایا جائے، تب صبر ہی وہ ہتھیار ہے جو مومن کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ تیسری ہدایت نماز یعنی رب سے تعلق کا مضبوط ذریعہ۔ آزمائش کے لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ نماز روح کی غذا ہے، دل کا سکون ہے، ایمان کی تازگی ہے۔ نماز کی اہمیت یوں تو ہر حال میں بہت زیادہ ہے، مگر خصوصیات کے ساتھ آزمائشی حالات میں نماز کی تاکید کے مقامات پر آئی۔ مشکل حالات میں دین پر استقامت کی جس صبر اور ایمان استقلال کی ضرورت ہوتی ہو، وہ اللہ سے مضبوط تعلق کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ چوتھی ہدایت انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جب دل کا محبوب مال اللہ کے دین پر خرچ کیا جاتا ہے تو اس سے دین کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے۔ مال آدمی کو فطری طور پر بہت محبوب ہے، بڑے جتن اور محنت کے بعد ہاتھ لگتا ہے، اس لیے دل میں اس کی قدر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ محبوب اور عزیز تر چیز اگر کسی چیز پر قربان کی جائے تو لا محالہ وہ بھی قیمتی اور قابل قدر ہو جائے گی۔ اس لیے دل میں دین کی قدر و قیمت پیدا کرنے کے لیے دین اور اہل دین پر مال خرچ کرنا ضروری ہے۔ اور آج ہمارے مدارس، مساجد، مظلومین سب کو ہماری مالی مدد کی اشد ضرورت ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ پانچویں ہدایت ذکر و دعا استغفار۔ دعا اور ذکر و استغفار در حقیقت جوہر عبادت اور روح بندگی ہے، یہ وہ پاکیزہ صفات ہے جو حیوانی جذبات سے بوجھل انسان کو ملکوتی انوار میں رنگ دیتی ہے اور بندے کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ بندے جب کسی کام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو اللہ کی تعین و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ انہیں وہ بصیرت عطا کرتا ہے جس سے مشکل گھڑی میں نجات کی راہیں واضح ہوتی ہیں۔ یہ وہ ہتھیار ہے جو نبیوں نے استعمال کیے اور مومنین کے لیے سب سے طاقتور راستہ یہی ہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہو اس کو بھی معاف فرما دے، ہمیں ثابت قدمی بخش دے اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما دے۔ یہ پانچ روحانی ہدایت تقوی، صبر، نماز، انفاق اور ذکر و دعا موجودہ حالات میں ہمارا اصل سہارا، ہمارا اصل اسلحہ ہے۔ یہ کوئی ایسی تدبیریں نہیں جن کے لیے بڑے سرمایے، نظام یا پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہر شخص اپنی ذات سے شروع کر سکتا ہے اور دوسروں تک پھیلا سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے سچ کہا نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے فضا لا الہ الا اللہ۔ بلا شبہ اسلام نے اعمال کے ساتھ اسباب کا بھی پابند کیا ہے اور قرآن کریم میں جگہ جگہ روحانی تدبیروں کے ساتھ ساتھ مادی اسباب اور ظاہری تدبیریں اختیار کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ میں باطنی، مادی اور ظاہری تدبیریں اختیار کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ مگر قرآن کریم نے ظاہری تدبیروں کی کوئی متعین صورت نہیں رکھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے، قوم و ملت کی صحیح قیادت پر رہنمائی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے،
قرآن کی ہدایت بھول گئے, سنت کی فضیلت بھول گئے. افسوس کہ ہم رستہ رستہ احکام شریعت بھول گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت خوب. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو نظر بد سے بچائے. اس نے بہت کم عمری میں اتنی بہترین تقریر یاد کی جو بڑے بڑے بھی یاد نہیں کر پاتے. اس بچے کو ایک صاحب خیر کی طرف سے 100 روپے, مولانا لطیف احمد صاحب کی طرف سے 100 روپے, گلزار بھائی کی طرف سے 100 روپے بطور ہدیے کے موصول ہوئے. جزاکم اللہ احسن الجزا.